الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حصیوں اور جماعت کے ذمہ داران اور میرے سامنے تشریف فرما سامعین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے اس اسٹیٹ کانفرنس کے دوسرے دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اس دوسرے دن کے صبح کے سیشن میں ہم نے بہت اچھی گفتگویں سماعت فرمائی، جس میں ہم جو وقت کا ایک ہمارے ملک کا ابھرتا ہوا چیلنج ہے، فیشزم کا چیلنج، نفرت کے ماحول کا چیلنج، اور اس سے ہمیں نمٹنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے بہت ساری باتیں یہاں پر سماعت فرمائی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ایک دوسرے سیشن میں انٹر ہو رہے ہیں، جہاں پر ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، بالخصوص مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور کن کن فرنٹس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیداً ابتداءً آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں سماجی تبدیلی یا اصلاح معاشرہ کے عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آگے ہمارے جو سیشنز یہاں پر منعقد ہوں گے اس میں تفصیلی طور پر ہم لوگوں کے سامنے گفتگویں آئیں گی۔ عزیز سامعین، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اگر ہم اس میں ایک صالح تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ایک اچھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تب اس سماج کے تین اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں، تین اہم ایسے ڈومینز ہوتے ہیں جس کو اگر ہم ایڈریس کریں، جس کو ہم اگر تبدیل کریں، تب ہم سماج میں مکمل تبدیلی کی جانب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ فرد ہوتا ہے، وہ انڈیویجول ہوتا ہے، وہ انفرادی شخصیت ہوتی ہے۔ اسلام نے انفرادی شخصیت کو کبھی نیگلیکٹ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعارف کراتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہ نبی ہے جو لوگوں پر اپنی کتاب کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو انفرادی شخصیت کی اپنی اہمیت ہے، فرد کا بدلنا یہ بہت اہم چیز ہے، اور جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر کیے جائیں گے تب اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر فرداً ہم لوگوں سے سوال کرے گا۔ وہیں دوسری طرف فرد کے بعد جو دوسرا اہم کمپوننٹ ہوتا ہے وہ معاشرہ ہوتا ہے۔ معاشرہ یعنی سوسائٹی، یعنی سماج، اس کا بدلنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک وجود رکھتا ہے، اپنے آپ میں اس کی خود پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کے خود اپنا ایک وجود ہوتا ہے۔ تو سماج کو بدلنا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اور تیسرا اہم کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ریاست، حکومت، اس کا بدلنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم بات اقامت دین کی کہتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کی روشنی سے دنیا کو منور کرنا ہے، تب ہمیں ان تینوں فرنٹس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا یہ جو سیشن ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ دوسرے کمپوننٹ سے بحث کرتا ہے، یعنی معاشرے سے بحث کرتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں اچھی تبدیلی لانے کے لیے، اس کے اصلاح کے لیے ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری امت کے لیے کوئی نیا عنوان نہیں ہے۔ ہمارے روزمرہ کے اجلاس ہو، ہمارے نکڑ کے جلسے ہو، وہاں پر اصلاح معاشرے کے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن آج کا یہ سیشن انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائے گا، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کی گہرائی میں جا کر کہ باوجود بہت سارے جلسوں کے، باوجود بہت ساری مہمات کے، کیوں ہم اس کام کو آگے بڑھانے میں پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں اصلاح کے اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کا جو مقام، جو مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وہ ہمارے سامنے تازہ رہے، وہ ہمارے سامنے واضح رہے۔ جب وہ واضح رہے گا تب ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے کہ کس طریقے سے ہم معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔
ابھی جو ابتدا میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم انسانوں پر گواہی دینے والے بنو. یعنی تمہارا یہ مقام ہے کہ دنیا تم سے روشنی حاصل کرے، یہ تمہارا مقام ہے کہ تمہارے ذریعے سے اخلاق و کردار دنیا کو سمجھ میں آئے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظیم مقام، یہ ایک بلند مقام، یہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے. اور اسی کی شہادت کا کام، اسی دین کو پھیلانے کا کام، اسی کی روشنی سے دنیا کو منور کرنے کا کام یہ امت مسلمہ کا مقصد ہے. اگر امت مسلمہ اپنے اس مشن کو، اپنے اس مقام کو بھول جائے تو ایسا بھی لمحہ آتا ہے کہ امت کو خود اپنے صدار کے لیے بار بار فکر کرنی پڑتی ہے. ہمارا تو یہ مقام تھا کہ ہم ایسے بلند مقام پر ہوتے کہ ساری انسانیت یہاں پر بسنے والی ہمیں دیکھ کر روشنی حاصل کرتی، ہمیں دیکھ کر وہ اپنے زندگی میں بدلاؤ لے کر آتی. یہ مقام ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس مقام کو جب ہم سمجھیں گے کہ ہمیں انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے تبھی ہمارے لیے ممکن ہو پائے گا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے اور حکومت کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کر پائیں. مولانا مودودی نے جو ابتدا میں شہادت حق میں جو بات فرمائی تھی وہ بہت اہم بات ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شہادت کا کام جب ہوگا تو یہ دو طریقوں سے ہوگا. ایک طریقہ قولی شہادت کا طریقہ ہے، یعنی ہم اپنے زبان اور قلم کے ذریعے سے اس دین کی دعوت کو، اس دین کے پیغام کو پہنچائیں گے. وہیں دوسری طرف مولانا نے فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عملی شہادت کے ذریعے، یعنی ہمارے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو پائیں گے کہ جو ہم بات کہتے ہیں وہ ہم عمل بھی کرتے ہیں. مولانا کے الفاظ یہ ہے کہ ہمارے افراد کی کردار اس کی صداقت کا ثبوت دے، ہمارے گھر اس کی خوشبو سے مہنگے، ہمارے دکانیں اور ہماری کارخانے اس کی روشنی سے جگمگائے، ہمارے ادارے اور ہماری تعلیم گاہیں اس کے نور سے منور ہو، ہمارا لٹریچر اور ہمارا صحافت اس کے صنعت کی خوبیاں پیش کرے. یہ اہم مقام، یہ اہم فریضہ، اس کو انجام دینے کے لیے ہم جتنا فکر مند رہیں گے اتنا ہم معاشرے کی اصلاح کا ایک بہت جامع پروگرام اور ایک بہت اچھا پروگرام ہم بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کیا فیکٹرز درکار ہوتے ہیں اور کیا کیا اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کا سماج میں ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ معاشرہ صرف افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہوتا، یعنی اگر میں سدھر جاؤں، آپ سدھر جائیں، کچھ لوگ سدھر جائیں تو معاشرہ خود بخود نہیں سدھرتا، بلکہ معاشرے کو سدھرنے کے لیے معاشرے کی روایات کا بدلنا ضروری ہے. معاشرے کے سدھرنے کے لیے اس کے خود تہذیب کا بدلنا ضروری ہے. معاشرے کے سدھرنے کے لیے خود اس کے اندر پایا جانے والا کلچر تبدیل ہونا چاہیے. جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا تو فرد چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، چاہے فرد کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، بلکہ اس معاشرے کی برائی کا اثر بھی ان تک پڑے گا. تو معاشرے کو بدلنا خود میں ایک مستقل کام ہے، خود میں ایک ضروری کام قرار پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کو بدلا تھا اس کی بنیاد کیا تھی، اس کا بیس کیا تھا، جس کی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ وہ افراد جن کے لیے قرآن مجید آیتیں نازل کرتا ہے کہ فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جو لڑکی زندہ گاڑی گئی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ افراد عورتوں کے محافظ بن جاتے ہیں. وہ افراد جو شراب پہ، جتنی پرانی شراب ہے اس پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، جب حکم صادر ہوتا ہے کہ آج شراب حرام ہے تو ان کے گھروں سے شراب کی نہریں بہہ کر نکلتی ہے. یہ جو تبدیلی آئی، یہ جو چینج آیا، جو تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، وہ توحید، وہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان تھا کہ جب اس نے دلوں میں اپنی جگہ بنائی تو اس کے بعد سماج اور معاشرہ تبدیل ہونے لگا. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں چاہتے.
کہ کچھ چھوٹے موٹے مائنر تبدیلی آ جائے اور اس کے بعد ہم سمجھیں کہ معاشرہ بہت اچھا ہو گیا۔ اصل اسلام جو ہے وہ دلوں کو مخاطب کرتا ہے، اور جب دل کے اندر تبدیلی آتی ہے، جب دل کے اندر انقلاب رونما ہوتا ہے تو باہر کی دنیا روشنی سے منور ہو جاتی ہے۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے معاشرے کے غلط تصورات کو بدلنا ہوگا، معاشرے کو بدلنے کے لیے روایات کو بدلنا ہوگا۔ یعنی کچھ تو ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو صرف غلط طور پر اچھائی سمجھی جاتی ہے، اور جب برائی واضح ہو جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی برائیاں بھی ہوتی ہیں جو صرف برا کہنے سے برائی چھوڑی نہیں جاتی، بلکہ وہ سماج میں ایسی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ جہیز ایک خطرناک برائی ہے، ایک برائی ہے جسے دور رہنا چاہیے، مگر اچھے دیندار گھرانے بھی جو فرداً نیک ہو لیکن معاشرے کے دباؤ میں آ کر جہیز دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، یہ معاشرے کا ٹرینڈ ہوتا ہے۔ اس کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ افراد، خاص طور پر وہ افراد جن کا سماج میں ایک اچھا مقام ہو، وہ کردار کا ثبوت دے، وہ عملاً طور پر، صرف تقریری طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر یہ مثال قائم کرے کہ کس طریقے سے سماج میں روایات ٹوٹتی ہے۔ کچھ ایسی برائیاں بھی ہوتی ہیں جن کی عادت معاشرے کو پڑ جاتی ہے، جس کی سینسیٹیوٹی لوگوں کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ بچپن سے حدیث سنتے ہیں کہ صاف ستھرا رہنا آدھا ایمان ہے، لیکن مسلم محلوں کی جو تصویر جو باہر کی دنیا میں پیش کی جاتی ہے اور جو ہم آئے دن غور کرتے رہتے ہیں، وہ صاف ستھرے محلوں کی تصویر نہیں ہوتی، وہ ہمارے معاشرے کی عادت بن گئی۔ اس عادت کو بدلنا معاشرے کو بدلنا ہے، تو روایات کا بدلنا ہو، تصورات کا بدلنا ہو یا عادات کا بدلنا ہو، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے۔ بعض بار یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں پائے جانے والی برائی جو ہوتی ہے اس کے سلسلے میں لوگوں کے مفادات جڑ جاتے ہیں۔ اس مفادات کو بھی ختم کرنا، اس مفادات کو ختم کر کر اس معاشرے کی برائی کو ختم کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اختتامی طور پر ابھی انشاءاللہ تفصیلی طور پر ایک ڈومین پر جو معاشرے میں پائے جاتے برائیاں ہیں یا جس کی اصلاح کی ہمیں کوشش کرنی ہے اس پہ گفتگو آئے گی۔ یہاں پر نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے، خواتین و حضرات، کچھ اس سلسلے میں ہماری ضرورتیں بھی ہیں جس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ معاشرے کے اصلاح کے لیے تقریر کر دینا ایک اہم کام ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے پاس ایسا تھنک ٹینکس ہونا چاہیے، ایسے ادارے ہونا چاہیے، ایسے سینٹرز ہونا چاہیے جو مستقل اس برائی کے خلاف جدوجہد کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو چرچ پائے جاتے ہیں کرسچنز کے، وہ تقریباً چرچ کے ساتھ ایک فیملی کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیا حال ہے؟ ہمارے معاشرے کے فیملی کے جو چھوٹے موٹے ڈسپیوٹس ہیں وہ جا کر عدالتوں پر، کورٹ پر، کچہری پر، پولیس اسٹیشن پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ تو مستقل کام کرنے کی عادت ہمیں ڈالنی ہے۔ صرف ایک بار بڑا جلسہ ہوا تو معاشرے کی برائی ختم نہیں ہوتی۔ معاشرے کی برائی، آپ میں سے ہر کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ صرف ایک برائی کو لیجیے اور یہ تیہ کریے، یہ عہد کریے کہ انشاءاللہ پوری زندگی میں اس کے خلاف میں مستقل جدوجہد کروں گا۔ اس کے لیے اگر ادارے قائم کرنا ہے تو میں ادارے قائم کروں گا، اس کے لیے اگر تھنک ٹینک بنانا ہے تو وہ میں بناؤں گا، اس کے لیے کچھ سپورٹ سسٹم قائم کرنا ہے تو وہ ہم قائم کریں گے۔ یہ عہد ہمیں لینا ہے۔ یہ عہد اگر آج ہم باندھتے ہیں تب اصلاح معاشرے کا کام، سماج کو بدلنے کا کام، سوشل چینج کا کام، یہ کام ہم افیکٹو طور پر اور بہت مؤثر طور پر کر پائیں گے۔ یہ انشاءاللہ آج کے سیشن میں یوتھ کے بارے میں، یوتھ کے کرائمز کے بارے میں گفتگو آئے گی۔ فیملی جو کہ معاشرے کا بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے، بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے ایشوز کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج کل خاص طور پر جو فیک نیوز کا سلسلہ چل پڑا ہے، یہ ایک نیا چیلنج ہے، یہ نئی برائی ہے جس سے ڈیل کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ مہمان مقرر ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ ہم سے بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ ان 3 سیشنز میں بہت ساری گفتگویں ہمارے سامنے آئیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام
صرف برائے پروگرام نہیں رہے گا بلکہ اصلاح معاشرہ کا ایک ٹھوس پروگرام انشاءاللہ ہم یہاں پہ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سیشن کو اور پوری کانفرنس کو کامیاب فرمائیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.